نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فلما تغشاها حملت حملا خفيفا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ایک اہم سوال کا جواب دینے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کے مطابق بیوی سے ہم بستری کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ محترم بھائیو، شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے بدن سے فائدے اٹھانے کو جائز قرار دیا ہے، البتہ پچھلے مقام میں صحبت کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ جماع کا محل اور مقام نہیں، اس لیے صحبت اگلے حصے میں جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ آپ اختیار کر لیں شریعت میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ البتہ اشارتاً قرآن مجید سے اور حدیث سے جو دو طریقے بہتر معلوم ہوتے ہیں، تو اس میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہر جاندار میں جو فطری طریقہ ہے کہ نر اوپر رہتا ہے اور مادہ نیچے رہتی ہے، اسی طرح مرد اوپر رہے اور عورت نیچے رہے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اس طرح اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، کہ اس کا ترجمہ یہ ہے جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو اس سے ہلکا سا حمل رہ گیا۔ محترم بھائیو، اس کی صحیح تفسیر اس وقت ممکن ہے کہ جب عورت چت لیٹی ہو اور مرد اس کے اوپر آ جائے اور مرد اس کو بہتر طریقے سے ڈھانپ لیں، تو یہ اس کی سب سے بہترین تفسیر اس آیت کی یہی ہے۔ دوسرا طریقہ جس کا ذکر حدیث شریف میں بھی موجود ہے کہ فرماتے ہیں اذا قعد بین شاعبها الاربع ثم جدها، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب مرد فرج کے چاروں جانب کے درمیان بیٹھ جائے تو پھر عورت کو مشقت میں ڈالے۔ اس کی تفسیر میں راجح قول یہ ہے کہ عورت لیٹی ہوئی ہو اور ٹانگیں اس کی اٹھا کر جماع کی جائے، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے اور استقرار حمل کے لیے بھی انتہائی زیادہ مفید ہے۔ امید ہے یہ احادیث کی باتیں، یہ اسلام کی باتیں آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوں گی۔ یہ سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بیوی کی صورت میں ایک نئی زندگی دی ہے، تو اس نئی زندگی کے جتنے بھی اہم مسائل ہیں آپ لوگوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم باقی جتنے بھی دنیاوی طریقے ہیں وہ تو ہم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس کے لیے باغ دوڑ بھی کرتے ہیں، لیکن ان طریقوں کے لیے بس جو بھی طریقہ ذہن میں آ جاتا ہے وہی ہم اختیار کرتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بتایا ہے اس طریقے میں دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آباد رکھے، قائم و دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔